علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جن تین ایشوز پر ہم بات کریں گے اس میں ایک ملک ریاض کے حوالے سے ہے کہ کیا وہ پی ٹی آئی کو دگا دے گئے ہیں، اور دوسری بات جو ہے وہ بجٹ کے حوالے سے ہے کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ کافی غصے میں ہے۔ اب پتہ نہیں کہ غصے میں کیا کر جائے، تو لیکن ان کو کافی غصہ ہے۔ میں بھی خود بھی ویسے تنخواہ دار طبقے سے ہوں کہ ٹیکس کافی لگ گئے ہیں، اور لیکن ایک دو اور چیزیں ہیں جو بجٹ میں بہت زیادہ اہم ہیں، جن کی وجہ سے یہ بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں جو تنخواہ دار طبقہ جس کو محسوس کر رہا ہے یا باقی لوگ محسوس کر رہے ہیں۔ ہم ان پر بات ہی نہیں ہوئی، میں ان پر بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور جو تیسرا ایشو ہے وہ آج کل پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے نون لیگ کے درمیان کوئی معاملات کوئی خراب نظر آ رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے دور ہیں، ناراض ہیں، کیا کہیں کوئی اتحاد ٹوٹنے تو نہیں جا رہا۔ یہ تین ایشوز ہیں، ان پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ اور بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو ریمائنڈر ہے کہ اگر آپ نے کوئی چینل سبسکرائب کرنا ہو، کوئی بھی چینل، یا آپ نے کسی کو لائک کرنا ہو، یا آپ نے کوئی کسی کی ٹلی آن کرنی ہے، تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو جو ہے ہم اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ بات بجٹ سے شروع کر لیتے ہیں۔ بجٹ سے شروع کر لیتے ہیں۔ تو بجٹ کے حوالے سے جو اس ٹائم سیلریڈ کلاس ہے وہ کافی اپسیٹ ہے، اور ان کا اپسیٹ ہونا بھی بنتا ہے کہ بجٹ میں اس دفعہ جو ٹیکسز لگے ہیں وہ بہت زیادہ لگ گئے ہیں، اور لوگ اس پر کافی پریشان ہیں، خاص طور پہ وہ جن کی تنخواہ جو ہے وہ 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جو 50,000 تک ہے اس پر تو کوئی ٹیکس ہی نہیں لگا، پہلے بھی زیرو ٹیکس تھا، اس سے اوپر جو ہے کوئی ٹیکس بڑھتا گیا ہے۔ اور پھر جو سب سے زیادہ جا کے ہیٹ فیل ہوئی ہے ان لوگوں کو ہوئی ہے جن کی سیلری جو ہے وہ مہینے کی 5 لاکھ سے زیادہ ہے۔ ان پر جو ایک 35% ٹیکس ہے وہ لگ گیا۔ اس پر کافی لوگ اپسیٹ بھی ہیں۔ اب یہ کتنے بنتے ہیں یہ مجھے ایگزیکٹ نہیں آئیڈیا، لیکن یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ چیزوں کو ایک اور انداز سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ وہ گنتی کے حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے جی کہ جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ جو 50,000 اور 50,000 سے بھی کم پر ہیں، یعنی کہ ہم نے ایسے حکومت کو اتنا آئیڈیا ہے کہ ہم نے جتنے حالات جس طرح کی ہیں، ادھر انکم زیادہ تر لوگوں کی کم ہی ہے۔ لیکن جس چیز کو وہ بھولتے ہیں وہ یہ بھولتے ہیں کہ جو اوورال جو مڈل کلاس ہے، یہ سیلریڈ کلاس جو ہے یہ مڈل کلاس ہے، اور سب سے زیادہ آواز ان کی ہی بلند ہوتی ہے، یا ایٹ لیسٹ یعنی کہ انہی میں سے پروفیشنل کلاس کے بھی لوگ آتے ہیں، تو ان کی آواز وہ 50,000 والوں سے زیادہ ہوتی ہے، تو لہٰذا سنی بھی جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 50,000 والوں کا خیال نہ کیا جائے، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ایک رائے عامہ بنتی ہے اس میں پھر یہ لگتا ہے کہ سب کی جو سیلریز ہے ان کا مسئلہ آ رہا ہے، اور لوگ جو ہے مہنگائی کی وجہ سے پہلے ہی پسے ہوئے ہیں۔ تو میں تو میرے جو کولیگ ہیں وہ بھی مجھے بتا رہے ہیں، یعنی کہ اور اس میں جو ایک اور چیز ہے جو ہمیں محسوس ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو سرکاری محکمے ہیں، جو سرکار کے ملازم ہیں، ان کی تو تنخواہیں بھی بڑھی ہیں، تو ان کا اگر ہم یہی سمجھ لیا جائے کہ ان کا بیلنس ہو گیا ہے کہ جتنی تنخواہ بڑھی ہے وہ ٹیکس میں چلی گئی ہے، تو کم از کم ان کی سیلری اتنی بچی ہوئی ہے۔ جو ایک پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں ان کو یہ ہے کہ ہماری تو تنخواہیں بھی بجٹ کے ساتھ نہیں بڑھتیں، تو ہم کیا کریں۔ آج جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے اس پر کافی احتجاج بھی اپنا ریکارڈ کرایا ہے۔ لیکن ناظرین، میں اس سے بھی بڑی جو بات پر میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں نا ایلیفینٹ ان دا روم، اس پر میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، اور وہ کون سا ہے؟ ڈیفنس بجٹ۔ یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے، ڈیفنس بجٹ۔ میں آپ کو جو ہے نا آج اس پہ میں بات کروں گا، اور بجٹ کے حوالے سے بات کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بجٹ کتنے کا ہے، کوئی تقریباً 19 خرب کا ہے۔ تقریباً کا میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ 18 خرب کچھ ہے، یا یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ 19 دے نیڑے پہنچے، 19 کے قریب پہنچ رہا تھا، تو میں نے 19 ارب کہہ دیا، 19 خرب۔ اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ 19 خرب کا بجٹ ہے اور آپ نے ٹیکس لگانے ہیں اور سب کچھ کرنا ہے، ہمارے ہی پیٹ کاٹنا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ظالم تو ان کو اور بندہ نظر نہیں آیا۔ تو ناظرین، ایک اور اس میں جو سرپرائز والی بات ہے، یہ جس پر ذکر نہیں ہوتا، جو سب سے بڑا اس ٹائم مسئلہ ہے، اور یہ جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہ چاہے آپ عمران خان کو لے آئیں یا عمران خان کے ابا جی کو بھی لے آئیں، اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا، کوئی بھی لے آئیں اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا ڈیٹ ہے، جو قرض ہے، جو حکومت نے پبلک ڈیٹ ہے، جو حکومت نے قرض دینا ہے، وہ کتنا ہے؟ یا یعنی کہ آپ اس کو بھی چھوڑ دیں، ہم نے کتنا اس سال کتنا قرضے کی مد میں یا سود کی مد میں کتنے پیسے دینے ہیں؟
تو ناظرین وہ ہمارے بجٹ کا 50% سے زیادہ ہے، 50% سے زیادہ. میں آپ کے ساتھ بلف نہیں کر رہا، میں آپ کو فگرز کوٹ کر رہا ہوں. اور وہ کتنے، وہ بن رہا ہے جناب کہ 9.775 ٹریلین، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ پونے 10 خرب، 19 خرب ہے، اور یہ پونے 10 خرب جو ہے وہ آپ کا جانا ہے جو ڈیٹ سروسنگ ہے، اس میں جانا ہے آپ نے ناظرین. اور اس میں بھی جو آپ کا باہر والا ہے، وہ جو آپ نے باہر دینا، ہمارے ذہن میں یہ عام طور پہ بات آتی ہے نا جی کہ وہ جڑے باہروں سے پیسے لینے صرف وہی ہے. ہم نے ادھر لوکلی بھی بہت زیادہ پیسے لیے ہوتے ہیں، بینک سے جو ہے لون لیا ہوا ہوتا ہے. جو باہر کا ہے نا وہ تقریباً کوئی 1 خرب بنتا ہے، اور جو باقی ہے کوئی پونے 9 خرب جو ہے وہ ہم نے ادھر پاکستان میں دینا ہے حکومت نے، اور اس سے اس کی کوئی چھوٹ نہیں ہے. تو اس نے وہ پیسے دینے ہیں. اب یہ ہے ہم اتنا دیتے ہیں، پھر مزید ہم قرضہ بھی لے رہے ہوتے ہیں، اور ہم ایک وشوس سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں. اس سائیکل سے جب تک ہم نکلتے نہیں ہیں تو ہمارے لیے پرابلم ہے. کیا اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا باقی ملکوں پر قرضہ نہیں ہے قرضہ. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ پر کتنا قرضہ ہے؟ امریکہ پر جو ہے وہ 37 خرب ڈالر ہے، 37 خرب ڈالر. اور جو امریکہ نے اپنے لوگوں سے لیا، یعنی کہ اپنے جو ملک سے لیا ہوا ہے ود ان امریکہ جو انہوں نے لیا ہوا ہے، وہ کوئی غالباً کوئی 27 یا 28 خرب ڈالر بن رہا ہے. لیکن امریکہ میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے؟ اگر آپ ادھر تک کی بات کریں گے تو پھر آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. لیکن فرق یہ ہے کہ امریکہ کی جو ایک جی ڈی پی کا لیول ہے وہ ہم سے زیادہ ہے، ان کی جو اکانومی کا سائز ہے وہ ہم سے بڑا ہے. وہ اگر قرضے لیتے ہیں تو وہ ایک پروڈکشن نیشن بھی ہے، پروڈیوسنگ نیشن بھی ہے. ان کا اوور آل جو ایک اپنا پورٹ فولیو وہ بہت زیادہ ہے، تو اس میں وہ قرضہ اس طرح سے محسوس نہیں ہوتا جس طرح ہمارے ہاں ہے. ہمارے ہاں تو حال یہ ہے نا کہ ہمارا اپنا بجٹ جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے، یعنی کہ بتا رہا ہوں میں کہ جو 50% سے زیادہ ہے وہ آپ کا اس میں جانا ہے. اچھا، اس کے ساتھ آپ اور ملا لیں، اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ پینشن. پینشن کی مد میں آپ کے کتنے پیسے جانے ہیں؟ یہ بنتا ہے جی کہ 1.041 خرب. آپ جو ہے نا یہ اشاریے وغیرہ چھوڑیں، آپ 1 خرب بات کر لیں. 1 خرب جو ہے نا وہ پینشن کی مد میں جانا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پینشن کی مد میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک طرف یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے وہ کوئی 60 سے 70% ہے. تو جو پینشنر تو وہ نہیں ہے نا، پینشنر تو زیادہ آپ کو بزرگ لوگ ہوں گے نا، یا جو جن کی ایج جو ہے وہ کوئی 40 سے زیادہ کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو اس کا ایک خطیر حصہ ہے اس جو پینشن کا ہے وہ فوج کو جانا ہے. فوج کے جو پینشنر ہیں ان کا کتنا بنتا ہے؟ ان کا بنتا ہے کوئی جو 65%. اس کا جو 65% ہے وہ فوجی جو ریٹائرڈ فوجی ہیں نا ان کو جانا ہے. اب جو فوجی ہیں وہ ایک عام فوجی جو ہے وہ 15 سال سے لے کے 18 سال تک اس کی ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر اس کی ایک ویسے بھی فزیکلی فٹ ہوتے ہیں، ایج بھی ان کی زیادہ لمبی ہوتی ہے. تو اوور آل جو ان کی طرف بجٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو سولین ہے ان کا بجٹ ہے. تو یہ جو بجٹ ہے پینشن کا، یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں ورلڈ بینک بھی بار بار کہہ چکا ہے کہ بھائی جان ایدا کو حل تلاش کرو، اس طرح آپ کا ملک نہیں چلے گا. لیکن یہ ہے کہ ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ میری قربانی نہ ہو دوسروں کی ہو. حکومت بھی یہ چاہ رہی ہوتی ہے. حکومت کا یہ حال ہے نا، حکومت کے پاس حل کوئی نہیں ہے، ان کے پاس میں بعد میں آتا ہوں. اچھا، اس کے بعد جناب آ جائیں کہ یہ اشاریہ نکال لیتا ہوں میں پھر، یعنی کہ 1 خرب سے زیادہ جو ہے نا وہ سبسڈی کی مد میں جانا ہے. سبسڈی کن کو دینی ہے؟ کہ جو آپ کے سرکولر ڈیٹ ہے بجلی کی مد میں، ادھر جو ہے نا اس کی کھپت ہونی ہے. اور جو آپ کا ڈیفنس بجٹ ہے، ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ بھی وہ ملا کے تو آپ کا جو اوور آل ہے وہ کوئی جو ہے تقریباً 14 خرب جو ہے ڈیفنس بجٹ ہے جی آپ کا. 2 خرب سے زیادہ ہے، یعنی کہ 2.122، یعنی کہ 2 خرب سے زیادہ آپ کا ڈیفنس بجٹ ہے. ان سب کا میں اگر موٹا حساب کروں جو میں نے آپ کو بتایا، تو آپ سمجھیں کہ اگر 14 خرب سے زیادہ ہوگا، کام میں بات نہیں کر رہا، یہ اس مد میں جا رہا ہے. کس مد میں؟ ڈیٹ سروسنگ، جو آپ نے لون دینے ہوتے ہیں. آپ کا ڈیفنس بجٹ یعنی کہ ڈیٹ سروسنگ میں تو ویسے ہی جو ہے نا وہ 50% سے زیادہ بن گیا نا. اور اس کے بعد جو ہے آپ کا ڈیفنس بجٹ آ گیا، اور اس کے بعد آپ کا آ گیا جو پینشن آ گئی،
اور اس کے بعد جو سبسڈیز آ گئیں، یعنی کہ اس مد میں آپ کا 14 کھرب چلا جاتا ہے، پیچھے کتنا رہ گیا جی 5 کھرب، 5 کھرب سے تو ہاں کٹا رسا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک نو چک ماریا، کسی نے دوسرے نو ماریا، آپس میں بس ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ آپ نے جو ٹیکس لگا دیا، اب جو ہے پھر آگے سوال یہ آتا ہے جی کہ ٹیکس جو ہے، ٹیکس اب ان سے سیلری کلاس سے علاوہ، سیلریڈ کلاس کے علاوہ ان کو ٹیکس کو دیتے ہی نہیں ہیں. جو بزنس مین ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہم سے اگر اتنا ٹیکس لگا دیں گے ہم تو ادھر سے چلے جائیں گے. وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ احسان چڑھانے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے جی ہم تو پاکستان سے جا سکتے ہیں. جڑے بندے کو اس ملک کے کو پاسپورٹ ہے نا، وہ اس طرح کے احسان چڑھا رہے ہیں، میرے پاس آپشن تھا میں تو ادھر بیٹھا ہوں، احسان کر رہے ہیں. تو بزنس مین جو ہے وہ بھی یہ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی کہ اگر آپ میرے پہ ٹیکس لگائیں گے تو اس کا بھی آپ کو فرق پڑے گا، کیونکہ بےروزگاری زیادہ ہوگی، مجھے اپنا جو ہے سارا پیسہ تو میں نے ادھر سے نکالنا ہے، تو میں تو اتنا کام نہیں کر سکتا. ادھر جو ہے ایک دفعہ ایگریکلچر وہ ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس لگا تھا، جو لوگوں نے ادھر سے پیسے نکالے انہوں نے ڈالر جو ہے وہ خریدنے شروع کر دیے، ساڑھے کو ڈالر دی شارٹیج ہوگی. تو کہنے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ مسئلوں کا حل، لیکن یہ ہے کہ مسئلے جو ہمارے بہت ہی گمبھیر ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ٹائم وہ ڈیٹ والا ہے. اگر آپ جو ہے نا آپ کی فیڈرل گورنمنٹ اس ٹائم بند بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ کو پھر بھی اگلے کوئی جو ہے 10 سال، اور یہ بند ہونا تو یہ پریکٹیکلی ممکن ہی نہیں ہے نا کہ آپ نے اگر گورنمنٹ بند ہو جائے گی تو بزنس کیسے چلے گا. پھر بھی آپ کو 5-7 سال جو ہے یہ ڈیٹ آپ کا جو ہے وہ پھر بھی چلتے رہنا ہے. اب یہ ہے کہ حکومت کر کیا سکتی ہے. حکومت کو یہ چاہیے، چلیں ایک تو یہ ہے کہ یہ چیزیں اوور نائٹ حل ہونے والی نہیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ انہیں کرنا کیا چاہیے، انہیں کم از کم یہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ رو رہا ہے نا تو رونے والا منہ ہی بنا لو، ٹھیک ہے. آپ کا جو ہے نا ایک سٹائل، لگژری سٹائل، وہ لوگوں کو برا لگتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ میں کئی دفعہ مریم نواز کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں کہ ان کا جو اپنا لباس ہے اس میں سادہ لباس ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں تاثر جانا چاہیے کہ بڑا مہنگا لباس ہے. عام آدمی اس طرح کنیکٹ نہیں کر سکتا. یہ ایک طرف سے عوامی نمائندے بنتے ہیں، دوسری طرف سے یہ بھی ایک تاثر دیتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کسی اور سیارے کی مخلوق ہیں. یہ تاثر نہیں جانا چاہیے. گاڑیاں آپ کو پتہ ہے کہ جنیجو صاحب جو ہیں، محمد خان جنیجو، یعنی کہ جو بندہ جو ایک کٹ پتلی وزیر اعظم سمجھا جاتا تھا، وہ پاکستان کا طاقتور ترین وزیر اعلیٰ گزرا ہے، جس نے عوام کے حقوق کے لیے، جس نے اپنے اصولوں پر سودے بازی نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے. اور انہوں نے ایک کام یہ کیا تھا، انہوں نے جو جرنیل بھی ہیں اور جو باقی بیوروکریٹس ہیں اور جو کو وزیر ہیں، ان سب کو چھوٹی گاڑیوں پہ لے آئے تھے 1000 cc پہ. تو کوئی کم از کم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے تو لوگوں کو یہ ریئلائز کرائیں کہ ہمیں تکلیف ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے بھی لوگوں کی تکلیف کم ہو جاتی ہے. تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں، ہماری بات کافی ہوگی لیکن یہ کرنا اس پہ بہت ضروری تھا. دوسرا جو ہے، دوسری بھی جو بجٹ کے حوالے سے بات ہے وہ میں پہلے کر کے پھر جو ہے نا ملک صاحب ال جانا. تو دوسری جو بات ہے وہ ہے کہ آج کل پیپلز پارٹی والے جو ہے نا وہ ناراض نظر آ رہے ہیں. تو یہ کیوں ناراض ہیں؟ اب کہنے کو تو یہ ہے کہ جو میں آپ کو یہ کو بتا دوں کہ پچھلے دنوں ان کی جو پارلیمانی میٹنگ ہوئی ہے، جس میں یعنی کہ ان کے جو لا میکرز ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہوا جی کہ بلاول نے پوچھا ان کو کہ آپ بتائیں جی کہ ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، اور جو بھی آپ کہیں گے نا اس کے مطابق ہوگا. یہ بھی ویسے ڈرامہ ہی ہوتا ہے کہ جو بھی ہوگا، یعنی کہ وہ خیر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اپنے ایم این ایز کو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. پھر جو ہے لوگوں نے اپنے اپنے جذباتی انداز میں باتیں کی. انہوں نے کہا کہ دسو جو بھی ہے کھول کے دسو، جے تک منو زرداری صاحب والوں بھی کال نہیں آئی، لہٰذا یعنی کہ میرا ہے کہ آیت کساں کام چک دینا ہے. تو آج جو ہے نا یعنی کہ ہم کو معاملات کو آگے کوئی ہو سکتا ہے، یعنی کہ انہیں تاثر جو ہے نا آگے یہ ملا. تو پھر جو ہے لوگوں نے اپنے اپنی رائے دی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے اپنا، پھر جو ہے نا بلاول نے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم جو ہے نا اپنے پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا ہے، لیکن ہم نے پی ٹی آئی کے سٹائل میں ریکارڈ نہیں کرنا. اب یہ ہے کہ پھر ادھر کو خورشید شاہ صاحب تھے، کو نوید قمر صاحب اور اعجاز جگرانی صاحب، انہوں نے کہا جی کہ جو ہمارا ایک احتجاج ہے ذرا ایک لو پروفائل رہنا چاہیے، لیکن مذاکرہ جو ہیں وہ جاری ہیں. مذاکرہ جو بظاہر انہوں نے پارلیمانی کمیٹی کو بتائے ہیں وہ تو یہ بتائے ہیں جی کہ ہم نے جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں ہم نے کہا تھا کہ سندھ اور بلوچستان کے حوالے سے ہماری رائے لی جائے. انہوں نے ہماری رائے نہیں لی تھی، اسی جو ہے ناراض، اسی روس پہ ہیں. تو اب یہی مسئلہ ہی ہے، اس سے زیادہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 18ویں ترمیم کی بڑی برکتیں بھی ہیں، لیکن 18ویں ترمیم نے جس انداز میں فیڈرل گورنمنٹ کو کنگلا کیا ہوگا نا، جو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ اس انہیں چلانا کیویں میں کہ جتنے آپ کے پاس اگر ویسے ہی 19 روپے ہوں، 19 روپے یا آپ کہہ لیں جی 19 لاکھ ہوں،
یا کتنے 19 لاکھ ہی کر لیں، یعنی کہ 19 لاکھ جو ہے آپ کے پاس سال میں آپ نے لگانے ہو، اور اس میں آپ کو پتہ ہو کہ 14 لاکھ جو ہے میں نے ویسے ہی میرے ہیں ہی نہیں، تو باقی جو ہیں ان کا کیا بنے گا؟ آپ نے 5 لاکھ میں آپ کے اتنے عوام ہیں، اتنے آپ نے بچے پیدا کیے ہوں، تو آپ نے کس انداز میں چلنا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ ان کو ذرا کچھ چیزیں ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کہ صوبے جو ہیں ان کو کافی ٹیکسز کی مد میں پیسے بھی کافی مل جاتے ہیں، لیکن یہ شیئر اتنا نہیں لیتے کہ جس میں انہیں وہ ذمہ داری بھی لیں، ایک تو وہ ہونا چاہیے۔ باقی جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ صرف ترقیاتی بجٹ کا معاملہ نہیں ہے۔ آج کوئی جو گیلانی صاحب ہیں، گیلانی صاحب نے بھی بات کیا، انہوں نے کہا جی کہ پنجاب میں جو پاور شیئرنگ ہے یا ہمارے جو معاملات ہیں ان پر بھی بات ہونی ہے ابھی، تو بیسیکلی ان کو یہ پتہ ہے کہ اس ٹائم جو ہے نا بجٹ ہے، اور بجٹ انہوں نے پاس کرانا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات کو زیادہ لمبا نہیں کر سکتے، بجٹ سے پہلے اس کی پاس کرانے سے پہلے انہیں کچھ چیزیں ہمارے ساتھ طے کرنی پڑیں گی۔ تو اس میں جو آئینی عہدے ہیں وہ تو پیپلز پارٹی نے پہلے لے لی ہیں، اب پتہ نہیں ان کی کیا مطالبات ہیں، یہ مجھے ابھی آئیڈیا نہیں، میری کسی سے بات نہیں ہو سکی، یہ پارلیمانی کمیٹی کے حوالے سے بات کا پتہ چلا تھا، وہ جناب میں تو رپورٹ کر دی تھی۔ اب جو آخری بات ہے نا، اور جو ایک سب سے اہم بات ہے، وہ ہے ملک ریاض صاحب کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے آپ کو ایک اپنا تجزیہ دیا تھا کوئی اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ، کہ ملک صاحب جو ہیں، ملک صاحب جو لگ رہا ہے اور جو سمجھ رہے ہیں جی کہ لوگ کہ کوئی بڑا خود کش حملہ کرنے جا رہے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ کیا حکومت ان کے خلاف واقعی اس دفعہ ملک صاحب کی متھ بریک کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس میں جو سب سے زیادہ ان کو سپورٹ آئے گی وہ آصف زرداری صاحب کی طرف سے آئے گی، یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ باقی جو بات تھی، اب آصف زرداری صاحب جو ہیں، اگر انہوں نے بھی ملک صاحب کا کیس کنٹیسٹ کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یا باقی لوگوں کے سامنے، تو وہ یہ تو نہیں ہونا کہ ان کو چھوڑ دیں، یعنی کہ وہ ایک لاڈلا بچہ ہے تو وہ اس سے ذرا غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے کوئی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں یا کوئی اس طرح کے مسائل ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیں، اس طرح تو نہیں ہوگا نا، کوئی نہ کوئی ایک لے دے تو ہوگی نا، یعنی کہ ادھر کوئی گیو اینڈ ٹیک تو ہوگا۔ اب یہ ہے کہ اس میں جو اس ٹائم گورنمنٹ کو سب سے زیادہ مسئلہ ہے، یہ انہوں نے یہ ہے کہ عمران خان کو ہم نے نا تن کے رکھنا ہے، ان کو اندر رکھنا ہے، تو کوئی چیز ہوگی جو ملک صاحب اگر اس معاملے میں ہیلپ کرتے ہیں تو آکھن کے چلتے باقی کیسز پھر دوبارہ کبھی دیکھیں گے، لیکن ابھی تو یہ اگر ہماری ڈیل ہو جائے تو وہ ہو گئی۔ اب اس کے حوالے سے میں پہلے تو آپ کو ٹویٹ پڑھ کر سناتا ہوں، پھر بعد میں اپنی انفارمیشن شیئر کرتا ہوں۔ یہ ٹویٹ ہے جی مریم ریاض بٹو کا۔ مریم ریاض بٹو کو اگر آپ جانتے ہوں تو یہ بشرا بی بی کی بہن ہے، جن کے بارے میں پہلے باتیں چلی تھیں ایک دفعہ ٹی وی پہ جی کہ عمران خان کی جو ان کی مرشد ہیں بشرا بی بی، وہ شادی اپنی بہن کے ساتھ کر رہی ہیں، وہ بعد میں پتہ چلا کہ بہن جو ہے یعنی کہ انہوں نے خود ہی کر لی ہے۔ تو خیر یہ ہے کہ انہوں نے جو اس پہ ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی کہ افواہوں کے مطابق، یعنی کہ انہوں نے ساتھ افواہوں کا ذکر کیا، اور ٹویٹ انہوں نے کافی دیر سے کیا ہوا ہے، اور سارے اپنے لوگ جو ہیں اور جو یوٹیوبرز ہیں اور علیمہ خان اور باقی جو لوگ ہیں شہباز گل وغیرہ، ان سب کو بھی انہوں نے اس میں ٹیگ کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ افواہوں کے مطابق یہ ہے کہ ملک ریاض سے دبئی میں ملاقات ہوئی ہے آصف زرداری صاحب کی، اور یہ ہے کہ پتہ یہ چلا ہے کہ جو بیریا آفس پر ریڈ ہوا تھا وہ سازش کا حصہ تھا، منصوبے کا حصہ تھا۔ کیسے؟ یعنی کہ وہ کس کا منصوبہ تھا؟ وہ ملک ریاض کا منصوبہ تھا۔ یہ کہہ رہی ہیں، میں ان کا ٹویٹ پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس کا میں اردو ترجمہ کر رہا ہوں ساتھ۔ تو انہوں نے کہا جی کہ جو فائلیں ادھر سے اٹھائی گئی ہیں اور جو ویڈیو بنائی گئی ہیں اور جو ویڈیو کی ویڈیو بنائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بھی اسی منصوبے کا حصہ ہے۔ انہوں نے آگے مزید کہا، انہوں نے کہا جی کہ حسن مغل ہے ایک فرنٹ مین نواز کھوکھر کا، اور وہ ایک جو ہے نا وعدہ معاف گواہ بنیں گے، اور نواز کھوکھر جو ہیں جی وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ملک ریاض کے آدمی ہیں، اور انہوں نے ان کو جو ہے نا زمینیں روات میں اور باقی جگہ پر لینے میں ہیلپ کی تھی یا قبضہ کرنے میں یا جو بھی۔ تو انہوں نے کہا جی کہ انہی زمینوں میں القادر والی زمین بھی شامل تھی، تو لہٰذا یہ ہے کہ جو حسن مغل ہے وہ القادر ٹرسٹ کے حوالے سے جو کیس ہوگا اس میں وہ وعدہ معاف گواہ بن جائے گا۔ اب یہ انہوں نے کہا جی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ملک کی سرپرستی میں ہو رہی ہیں، ملک ریاض صاحب کی سرپرستی میں ہو رہی ہیں، ان کو یہ بتایا گیا، اور ساتھ انہیں یہ بھی بتایا گیا جی کہ ایک انٹیریئر ڈیکوریٹر ہے جس کا نام ہے رشید،
وہ بھی ایک وعدہ معاف گواہ بنے گا. وہ کہے گا جی کہ میں خان صاحب دے کار جی ڈیکوریشن وغیرہ سارا رینوویشن کا کام ہے وہ میں نے ملک صاحب کی ہدایات پر میں نے کیا تھا. اور فاروق نائک جو ہیں جو آصف زرداری کے بڑے قریب ہیں اور سینیٹر بھی ہیں, وہ جو ہیں وہ ملک ریاض ان کے وکیل ہوں گے ان لوگوں کے. اب یہ ہے کہ یہ بات جو ہے کہنے میں مجھے نہیں پتا, یہ انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے جو یہ کہہ رہی ہیں, لیکن یہ جو بات کر رہی ہیں اس میں مجھے یہ پلازیبل لگتی ہے, یعنی کہ یہ بات میرے ماننے میں آتی ہے. کوئی نہیں بندہ کہتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا, یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. اب یہ ہے کہ جو انہوں نے جس طرح بندوں کا نام بتایا اس میں یہ ہے کہ ملک صاحب کی بجائے دوسرے بندے جو ہیں وہ پیش ہو جائیں گے. اب ملک صاحب جو ہیں بظاہر یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو لوگ ہیں میں تو کھڑا رہا ہوں, یہ جو میرے ساتھ پہلے ملازم یا مختلف لوگ کام کرتے رہے ہیں نا, یہ کہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ توڑنے میں کامیاب ہو گئی ہے. تو لہٰذا جو ملک صاحب ہیں وہ اپنا ایک تعلق جو ہے وہ بھی عمران خان کے ساتھ رکھیں گے اور خود بھی بچ پائیں گے, یہ ان کا خیال ہے. اب یہ ہے کہ اس کے حوالے سے ایک اور ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں, انہوں نے بھی کوئی بتایا تھا. انہوں نے کہا جی کہ جو میں اب آگے ڈاٹس کنیکٹ کر رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ کوئی یہ جو بات ہے کوئی ریڈ کی, یہ ملک صاحب نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ریڈ ہونے جا رہا ہے. اب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ملک صاحب جو ہے ان کے کہنے کا مقصد یہ ہو جائے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ریڈ ہونے جا رہا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ جو اس جرنلسٹ نے تشریح کی ہے وہ بھی ٹھیک ہو, یعنی کہ ان کی باتوں سے یا ان کی تشریح یہ تھی کہ ملک صاحب کو پتہ تھا کہ ان کے ادھر ریڈ ہونے جا رہا ہے. پھر انہوں نے کہا جی کہ باقی جو ویڈیو وغیرہ ہے اس کی وہ بھی ساری ملک صاحب نے کوئی جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے ساتھ شیئر کی, اور جو موقف ہے وہ بھی انہوں نے شیئر کیا. آپ کو یاد ہے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو ریڈ ہوا ہے وہ کسی اور مد میں ہوا ہے, اس میں یہ کہہ رہے تھے جی کہ ملک صاحب کی کوئی ایس ٹی آر جنریٹ ہوئی ہے. نیب والے کہہ رہے تھے جی کہ جب ریڈ ہوتا ہے تو پھر تو ہر کاغذ بین دینے کہ جتنے بھی ہمارے پاس کیسز ہیں کوئی چیز ان کے ریلیٹڈ ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے. لیکن ملک صاحب نے جو اس دن میڈیا ہاؤسز پہ ساری خبر چلی تھی وہ یہ چلی تھی کہ القادر ٹرسٹ کے حوالے سے ریکارڈ ادھر سے نکالا گیا. تو پھر جو ہے میری کہ نیب کے بندے سے بات ہو رہی تھی آج, تو اس نے کہا جی کہ میرے پاس اس کے حوالے سے انفارمیشن نہیں ہے, لیکن جو یہ ٹویٹ ہے یعنی کہ بظاہر دیکھنے میں اٹ کین میک سینس. تو اب یہ ہے کہ مجھے خود بھی یہ بات جو ہے اس میں وزن نظر آ رہا ہے. اب اس میں وزن نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں انہوں نے 4 دن جو ملک صاحب کو ہیرو بنایا ہوا تھا وہ پھر ان کو نئے سرے سے ساری ٹرولنگ کا کوئی انتظام کرنا پڑے گا, سب کچھ کرنا پڑے گا. یا عمران خان جو ہیں وہ کہیں گے وہ ملک ریاض تو بہت سستا بک گیا, حالانکہ وہ اگوں ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ خان صاحب تسی قسم کو بڑا مہنگا بکے ہو. تو لیکن یہ ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ ہے, اور اس کے بارے میں ٹویٹ آنا بشرا بی بی کی بہن کے ذریعے اس کے یہ بڑی بامعنی بات ہے. یہ ایسے ہی جیسے کو بشرا بی بی نے ٹویٹ کیا ہو. اور پھر یہ ہے کہ اس میں جو وہ باتیں کر رہی ہیں اس میں وزن بھی نظر آتا ہے. تو لہٰذا آنے والے دنوں میں جو ایک سرپرائز آ سکتا ہے کہ جو لوگوں نے ملک صاحب کو کوئی چیک وغیرہ بنایا ہوا تھا وہ بعد میں پتہ چلا ہے کہ ملک صاحب جو ہیں یعنی کہ وہ ایک انہوں نے اپنا آپ کاروبار بچایا, جو کہ ان کو بچانا بھی چاہیے. سیاستدان بھی تو اپنی سیاست بچا رہے ہوتے ہیں, ملک صاحب اپنا کاروبار نہیں بچائیں گے تو پھر ملک صاحب کی کیا ریلیونس رہ جائے گی. تو ناظرین یہ تھی گفتگو, تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں تاکہ آپ کو شکوہ نہ رہے. مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.